میں محمد خورشید خان اردو ادب سے آپ کے لیے مخاطب ہوں۔ دوستو، آپ اپنے امتحان کی تیاری یعنی جو نیٹ کا امتحان ہے یا ایم اے اردو انٹرنس کا امتحان ہے اس کی تیاری آپ کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، ہمارا موضوع چل رہا ہے تنقید و تحقیق پر۔ ہم کئی ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر چکے ہیں اور آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں ادبی تنقید کسے کہتے ہیں، ادبی تنقید کیا ہے، اس کے بارے میں ہم مختصر آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ ٹاپک جو ہے بہت مشکل ہے، ٹف ہے، اور ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے ہم سے بہت زیادہ گزارش کی تھی کہ سر تنقید پر ضرور بنائیے گا، تو ہم اب جب تک نہیں چھوڑیں گے تب تک یہ ویڈیو تنقید پر نہیں بن جائیں گی۔ اس بیچ میں ہمارے پاس بہت سے لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ سی ٹیٹ کا ویڈیو بنا دیجئے، تو سی ٹیٹ میں ابھی وقت ہے، انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو سی ٹیٹ کے بارے میں پڑھائیں گے۔ لیجئے آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ ادبی تنقید کسے کہتے ہیں، یا تنقید کا صحیح مفہوم کیا ہے، یا اچھی تنقید کے کیا اصول ہیں، یہ ہمارا سوال ہے آج کا ادبی تنقید کا۔ تو ہم اس کا جواب آپ کو بتاتے ہیں کہ تنقید کے لغوی معنی پرکھنے یا اچھے یا برے کا فرق معلوم کرنے کے آتے ہیں۔ اصطلاح میں محاسن و معائب کا صحیح پتہ لگانا اور پھر اس پر اپنی رائے دینا تنقید کہلاتا ہے۔ انگریزی میں لفظ تنقید کے لیے کرٹیسزم آتا ہے، جس کے معنی انصاف کے ہیں۔ اس طرح ادبی تنقید اسے کہتے ہیں جس میں کسی فن پارے یا ادبی فن پارے کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی کوشش کی گئی ہو، اس کی اچھائیوں برائیوں کو جانچنے اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی ہو۔ تنقید ادب کی تمام اصناف یعنی شاعری، افسانہ نگاری، ناول نگاری، ڈرامہ نگاری، مقالہ نگاری اور تنقید نگاری سے پورا تعلق رکھتی ہے۔ اگر ادب کی ان اصناف کو زندگی کا ترجمان کہا جائے تو ان اصناف نے زندگی کے جو ترجمانی کی ہے اس کی تنقید ترجمان ہے۔ تنقید ادب کی رہنمائی کرتی ہے۔ تنقید کا وجود اگر نہ ہو تو ادب صحیح راستے پر شاید نہ چل سکے، نہ اس کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ عوام کی دلچسپی کا مرکز تخلیق بن سکتی ہے۔ اس کا مقصد محض نکتہ چینی کرنا نہیں ہے اور نہ ہی محض اچھائی یا صرف برائی نکالنا۔ تنقید میں کسی قسم کی جھنجھلاہٹ یا نفرت کا دخل نہیں ہوتا۔ اچھی تنقید کے کچھ اصول درج ذیل ہیں۔ دوستو، آپ تنقید کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ ادبی تنقید کیا ہے اور تنقید کرنا کیوں ضروری ہے، یہ بات آپ اس میں سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی بھی تخلیق کا سائنٹیفک طریقے سے دیکھنا ضروری ہے، جس کے مطابق ناقد کو اس تخلیق کے ماخذ، نوعیت، ماہیت سے بحث کرنا چاہیے اور اس طرح تجزیہ کرنا چاہیے کہ دیانت داری کا ثبوت عیاں ہو۔ نمبر 2، ناقد کو ذاتی جذبات، جوش، نفرت، جھنجھلاہٹ سے کام لینا نہیں چاہیے اور نہ ہی آنکھ بند کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ یعنی جو کچھ بھی ہے اس کو اچھی طرح پڑھ لے اور اس کا موازنہ کر لے، مقابلہ کر لے کہ جو صحیح ہے وہ بات لکھے اور جو غلط ہے اس کو لکھے۔ 3 نمبر، کسی بھی شاعر پر تنقید کرنے کے لیے اس شاعر کی اپنی شخصیت اور حالات زندگی جاننا نہایت ضروری ہے۔ میر کی زندگی کے حادثات اور مزاج کو جانے بغیر ان کے کلام پر تنقید کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ چاہے میر ہوں، چاہے جوش ہوں، یا کوئی بھی شاعر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میر ہی ہوں، غالب کیوں نہ ہوں، یا کوئی کسی کی ذاتی زندگی کیوں نہ ہو، اس پر بھی اگر اچھائی اور برائی دونوں سامنے نہیں رکھی جائیں گی تب تک ایک صحیح تنقید نہیں کی جائے گی، اور تنقید نگار کا صحیح اندازہ لگانا نہایت ضروری ہے۔ 4 نمبر، شاعر کے دور، اس کے ماحول اور سماج کا مطالعہ بھی نہایت ضروری ہے۔ 5واں ہے، نقاد کا فرض ہے کہ ایمانداری سے اس
شاعر یا ادیب کا تعارف کرائے تاکہ اس کی خوبیاں اور عیوب صحیح روپ سے سامنے آ جائیں۔ یعنی جو تنقید کر رہا ہے وہ ہے نقاد، کہ اس کے صحیح روپ اس کے سامنے آ جائیں۔ ناقد کا فرض ہے کہ وہ اپنی تنقید کے ذریعے قارئین کے ادبی ذوق کو سنوارے۔ ناقد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قارئین کن باتوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی پڑھنے والے لوگ جو ہیں، قارئین کہتے ہیں پڑھنے والے کن باتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ قارئین پڑھنے والے، سامعین سننے والے اور ناظرین دیکھنے والے، یہ دوستو اس میں فرق بہت ہے اور اس کو یاد رکھنا ہمیں نہایت ضروری ہے۔ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تو قارئین کن باتوں کو پسند کرتے ہیں اور کون سی چیز نہیں ہوتی۔ تنقید کو قارئین کے مذاق زندگی کو سنوارنا و ادبی ذوق دینا ہے۔ 7 نمبر، تنقید کا فرض ہے کہ وہ ادیب یا شاعر کی فنی کاوشوں کو ابھارتی ہے۔ کوئی تخلیق معمولی نہیں ہوتی، ہر ادیب شاعر ادب میں اہمیت رکھتا ہے۔ 8، تنقید تعمیر کا کام کرتی ہے، اس کا کام تخریب نہیں ہے۔ جو شائستگی نہیں وہ ناقد کی رہنمائی کرتی ہے، اس کے موضوع کے لیے میدان بناتی ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ادبی تنقید۔ ادبی تنقید کیا ہے، ادبی تنقید کسے کہتے ہیں، ادبی تنقید کا صحیح مفہوم کیا ہے، یا اچھی تنقید کے کیا اصول ہیں، یہ سب ایک ہی سوال میں آتے ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔